خواتین و حضرات، بدر منیر نے 2-3 دفعہ کہا کہ اگر ولی کا کوئی مؤنث ہوتا ہے تو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں کرتا ہے اور کچھ چیزیں نہیں کرتا ہے۔ اگر عورتوں میں کسی کو ولی کا درجہ دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نقص امن کا اندیشہ اور زیادہ بڑھ جاتا۔ اس وجہ سے ولی کی جو پروپرائٹری رائٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو دیے ہیں۔ بہرحال اس مذاق سے قطع نظر میں یہ بتاؤں کہ یہ ایگزیبیشن جب ہونی تھی تو عذرا کے میاں ہیں خالد فاطمی، وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، انہوں نے کراچی سے فون کیا کہ عذرا ٹورانٹو آ رہی ہے تو میں ایگزیبیشن کرنی ہے۔ مجھ سے نہ نہیں کہا جاتا تو میں نے کہا اچھا میں کر دوں گا۔ اس کے بعد بہت دن تک اپنے وعدے پہ قائم بھی نہیں رہا جاتا تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد عذرا نے صوفیہ سے رابطہ کیا، اور جو بھی ایک سمجھدار بیوی شوہر کا حشر کر سکتی ہے وہ میری بیوی نے بھی میرا کیا، اور مجھے مار مار کے تقریباً اس حالت تک پہنچایا کہ یہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے۔ میں نے جاوید بھائی سے ریکویسٹ کی، لیاقت جاوید صاحب سے، مسلم بھائی سے ریکویسٹ کی، اور ان دونوں نے میرا مان رکھا اور ایک کال پہ اس فنکشن کو اسپانسر کیا۔ عامر شمسی سے آپ سب واقف ہیں، نوجوان آدمی ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، اور کامیاب آدمی جو ہوتا ہے اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ عامر شمسی کے بھی شہر میں بہت دشمن ہیں، جو ان کی کامیابی کی دلیل ہے اور ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ عموماً ہم صرف مرے ہوئے آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بات کرنا یار، وہ تو مر چکا ہے، لیکن یہ زندہ ہے، لہٰذا ان کے بارے میں باتیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ خیبر ٹو میران بھی کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ سب سپورٹ کریں، اور لیاقت جاوید صاحب تو کہہ ہی چکے ہیں کہ اٹ از اوبلیگیٹری آن ہم ٹو سپورٹ پاکستانیز۔ اقبال مہدی کی پینٹنگ کی نمائش تھی، اور اس نمائش میں اقبال مہدی نے جو گھوڑے پینٹ کیے ہیں ان کی خصوصی طور پہ پینٹنگز رکھی تھیں، تو مشتاق احمد یوسفی نے آ کے کہا کہ اقبال مہدی گھوڑے اتنے اچھے بناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے کو اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ گھوڑی کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ عذرا فاطمی کی جو خواتین کی پینٹنگ جہاں لگی ہوئی ہیں وہ عذرا نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی ہیں، وہ بدر منیر چودھری اور عامر شمسی کی آنکھ سے دیکھی ہیں، اسی لیے ہر تصویر بہت خوبصورت ہے۔ اور اگر شاید یہ صرف میل ایگزیبیشن ہوتی تو میں کچھ خرید بھی لیتا، لیکن اس میں چونکہ بیوی بھی شامل ہے تو عذرا آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا، ایک آدھ آپ سے پینٹنگ خریدی جائے گی۔ یہاں جو خطاطی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے مصور۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں یا مصور، پکارتے ہیں اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی مصور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصوری جو ہے وہ پوری دنیا پہ اور پوری کائنات پہ محیط ہے۔ دنیا کے تمام آرٹسٹ ایک جگہ جمع ہو جائیں، اپنے سارے رنگ ایک جگہ جمع کر لیں، اپنے سارے برش ایک جگہ جمع کر لیں، لیکن مصور کی پھیلائی ہوئی اس رنگینی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہ ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے پروردگار کی مصوری نظر آتی ہے، دوپہر نظر آتی ہے، شام نظر آتی ہے۔ یہ اس کا کرم ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنی خصوصیت کسی بندے کو دے دے، اور یہ خدائی صفت ہوتی ہے کہ اگر آپ مصور ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کا نام پینٹ کریں، تصویریں پینٹ کریں اور اس سفر کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رنگ اس دنیا میں پھیلائے ہیں ان رنگوں کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو سفید رنگ پسند ہو، مجھے کالا رنگ پسند ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نیلا رنگ پسند کرتا ہو، کوئی لال رنگ پسند کرتا ہو، لیکن پروردگار جو کہ ایک ایسا مصور ہے، اس نے دنیا میں ایک رنگ ایسا پھیلایا ہے جس کے رنگ کبھی نہیں مٹ پاتا، اور وہ رنگ ہے محبت کا رنگ۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بلا تفریق نسل، فرقہ، کاسٹ، شیعہ، سنی، عیسائی، یہودی، یہ ایک واحد رنگ ہے جو کہ ہر ایک کی شخصیت میں پایا جاتا ہے، اور اسی رنگ کی بدولت یہ دنیا قائم ہے۔ آپ لوگوں نے ایک گانا سنا ہوگا کہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ یہی محبت ہے کہ عذرا نے ہم سے کہا، صوفیہ سے کہا تو ہم نے یہ ایگزیبیشن کی، میں نے مسلم بھائی سے، لیاقت جاوید صاحب سے کہا، اسی محبت میں وہ یہاں آئے، میں نے کونسل جنرل سے ریکویسٹ کی، عامر سے ریکویسٹ کی، میرے دوست کھڑے ہیں، نوید اظہر سلیم کھڑے ہیں، ہمارے پی آئی اے کے کنٹری مینیجر کھڑے، جس کو ایک فون کال کیا وہ یہاں آ گیا۔ وہ صرف اور صرف اس محبت کی وجہ سے آ گیا جو کہ انسانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جب محبت کی بات ہو تو تقریر بہرحال انہی اشعار پہ ختم کرنی چاہیے کہ چلو ایسا کریں، مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق سب سہارے بانٹ لیتے ہیں، اور محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارہ بانٹ لیتے ہیں، اور اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر
ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں اور میرے دامن میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر ایک روز سارے بانٹ لیتے ہیں، اور محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں محسن، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔